ایک سردار نے دکان سے نئے جوتے خریدے اور دکاندار نے 2 سال کی گارنٹی بھی دی۔ سردار بہت خوش تھا۔ دوسرے دن سردار بہت غصے میں دکاندار کے پاس آیا اور بولا، تم بڑے مکار آدمی ہو۔ تم نے شوز کی 2 سال کی گارنٹی دی تھی لیکن وہ تو کل ہی چوری ہو گئے ہیں۔ اسے جو میں نے کہا، جانے من سنو، حج کر کے آیا ہوں، مجھے حاجی کہا کرو۔ وہ بولی، حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی صاحب، اب جانے من نہیں، مجھے باجی کہا کرو۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک آدمی کی بیوی کو ان کے ہی کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی۔ اس کی تعزیت کو لوگ آئے۔ ایک آدمی نے اس کے شوہر کے کان میں کہا، بھائی مجھے وہ کتا مل سکتا ہے جس کے کاٹنے سے آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے؟ آدمی نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں۔ بیوی، کیا تم میرے لیے ببر شیر کو مار سکتے ہو؟ شوہر، بیبی تم کچھ زیادہ ہی مانگ رہی ہو، کچھ اور مانگو مائی ڈیئر۔ بیوی، اچھا تو پھر تم اپنے واٹس ایپ میسج دکھاؤ۔ شوہر، ارے جان ریلیکس، بول کون سے جنگل کا شیر مارنا ہے؟ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا تصویروں کی پرانی البم دیکھ رہا تھا۔ امی اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ البم دیکھتے ہوئے بچے کی نظر ایک خوش شکل سمارٹ نوجوان پر پڑی۔ اس نے امی سے پوچھا، امی یہ انکل کون ہیں؟ ماں نے بتایا، بیٹے یہ تمہارے پاپا ہیں۔ بچے نے غصے سے پوچھا، تو پھر یہ جو گنجا آدمی ہمارے گھر میں رہتا ہے یہ کون ہے؟ ایک موٹی عورت نے چور پکڑا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا جلدی سے اپنے پاپا کو بلا کر لاؤ، چور پکڑا ہے۔ بیٹے نے کہا، امی جوتے نہیں مل رہے مجھے۔ چور نے بڑی مشکل سے منہ باہر نکالا اور پھولتی سانس سے بامشکل بولا، اے بے میرے جوتے پہن کر جا۔ ایک دن سردار کی بیوی نے سردار سے پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ سردار نے کہا، ہاں ہے۔ بیوی نے پوچھا، پھر تم میری پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ سردار نے کہا، ارے پاگل، پیار کرنے والے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تم پریشان نہ ہو۔ اگر لطیفے پسند آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ ایک سردار اپنی بیوی کے ساتھ میلے میں گیا۔ میلے میں وہ اپنی بیوی سے کہیں کھو گیا۔ سردار نے بیوی بہت ڈھونڈی مگر نہ ملی۔ وہ پولیس اسٹیشن گیا اور کہا، میں اور میری بیوی میلے میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں، مجھے میری بیوی تک پہنچا دیں۔ پولیس نے پوچھا، تمہاری بیوی کی کوئی نشانی؟ سردار نے کہا، وہ نشانی یہ ہے کہ وہ میرے بغیر جا رہی ہوگی۔ پپو، مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی، کیا کہا پپو، اچھی فلم ہے نا؟ لڑکی، کتے کے بچے، پپو کیا کہا؟ لڑکی، کتنے اچھے ہوتے ہیں نا؟ میاں بیوی آرٹ گیلری میں گئے۔ وہاں شوہر نے ایک پینٹنگ دیکھی جس میں لڑکی کے جسم پر صرف درخت کے پتے تھے۔ شوہر کھڑا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پاس کھڑی بیوی جل کر بولی، اب آگے چلیں یا آندھی آنے کا انتظار کرو گے؟ ایک ملنگ انگلینڈ گیا اور اس کا دوست اسے نائٹ کلب لے گیا۔ نائٹ کلب میں خوب ناچا اور ناچتے ناچتے بولا، اوئے کنجرو مینو اے دسو، اے کیڑے بابا دا عرصے؟ بیوی کو غصہ آیا ہوا تھا۔ اس کا شوہر بس میں ایک خوبصورت لڑکی کے کافی قریب کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خوبصورت لڑکی نے ایک تھپڑ اس کے شوہر کے منہ پر مارا اور بولی، بے شرم گھٹیا، تم نے مجھے چٹکی کاٹی۔ شوہر بیچارہ گھبرا کر بیوی کی طرف مڑا اور پریشان ہو کر بیوی سے بولا، قسم لے لو ڈارلنگ، میں نے اسے چٹکی نہیں کاٹی۔ بیوی نے کہا، مجھے پتا ہے میں نے کاٹی ہے۔ پرائیویٹ اسکول ٹیچر، تاج محل کہاں ہے؟ اسٹوڈنٹس، آگرہ میں۔ ٹیچر، غلط، سرگودا میں ہے۔ سبھی اسٹوڈنٹس نے سوچا اور الجھن میں پڑ گئے۔ اس بارے میں اسٹوڈنٹس نے اپنے والدین کو بتایا۔
اگلے دن سبھی والدین اسکول پہنچے اور ٹیچر سے شکایت کرنے لگے کہ آپ بچوں کو غلط کیوں پڑھا رہے ہیں۔ ٹیچر نے کہا سب سے پہلے آپ کو جون جولائی کی فیس جمع کرنی ہوگی۔ فیس جمع ہونے تک تاج محل سرگودا میں ہی رہے گا۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے دیگ پر اپنے ایک رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور ناواقف کو 1 آلو اور شوربہ دیتا۔ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا تو اس کی پلیٹ میں 1 آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا۔ پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا بھائی صاحب کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے۔ ایک پروفیسر صاحب مکان کی چھت پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کی بیوی بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ زور کی آندھی آئی اور مکان کی چھت کو اڑا کر لے گئی۔ جب باندھی کا زور ٹوٹا تو دونوں میاں بیوی ایک پارک میں گرے پڑے تھے۔ پروفیسر صاحب نے بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا روتی کیوں ہو؟ خدا کا شکر کرو کہ ہماری جان بچ گئی۔ بیوی بولی میں رو نہیں رہی، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ آج ہم 30 برس بعد پہلی مرتبہ گھر سے اکٹھے نکلے ہیں۔ ایک لڑکا جم گیا اور کوچ سے پوچھا میں اپنی گرل فرینڈ کو متاثر کرنا چاہتا ہوں، مجھے کون سی مشین اس کام کے لیے استعمال کرنی چاہیے؟ کوچ مسکراتے ہوئے بولا بیٹا اس کام کے لیے تجھے ATM مشین استعمال کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر نے بیوی کا چیک اپ کیا اور بولا آپ کی شوگر تو خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ واپسی پر ڈرائیو کرتے ہوئے شوہر نے بیوی سے کہا بیگم مان گئے تم میں تو زبردست سیلف کنٹرول ہے۔ بیگم خوشی سے چہک کر بولی وہ کیسے؟ شوہر نے جواب دیا تمہارے جسم میں اتنی شوگر ہے مگر مجال ہے زبان تک ذرا بھی آئی ہو۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے دل پہ سر رکھ کر بڑے پیار سے بولے جان کیا تمہاری زندگی میں میرے سوا کوئی اور عورت بھی ہے؟ یاد رکھیں اس وقت آپ کا جواب اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی آپ کے دل کی دھڑکن۔ بالکل خاموشی سے نارمل سانس لیتے رہیں، خوفزدہ نہ ہوں، یہ آپ کا بائیو میٹرک ٹیسٹ ہے۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے 3 بچے تھے۔ اس نے ایک بیوہ سے شادی کر لی، اس کے بھی 3 بچے تھے اور شادی کے بعد ان کے بھی 3 بچے ہوئے۔ ایک دن بیوی نے گھبرائی ہوئی آواز میں شوہر کو فون کیا غیر جلدی آئیے۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ بیوی بولی پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مارا اور اب میرے اور آپ کے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ ایک سردار رات کو جب بھی بیوی کے پاس جاتا تو اس کے 5 بچوں میں سے کوئی نہ کوئی پانی مانگ لیتا۔ ایک دن سردار نے غصے سے سب بچوں سے کہا کمینو اگر آج کے بعد کسی نے رات کو پانی مانگا تو میں اسے پوری رات گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اگلی رات جب سردار بیوی کے پاس گیا تو ایک بچے کو زور کی پیاس لگی۔ اس نے سردار کو آواز دی ابا پانی نہیں مانگتا میں، غضب کی پیاس لگی ہے، شربت بنا کر لیا۔ کسٹمر اگر میں آج چیک جمع کرواتا ہوں تو کتنے دن میں کلیئر ہو جائے گا؟ بینکر سر 3 دن میں۔ کسٹمر دونوں بینک آمنے سامنے ہیں پھر بھی اتنے دن کیوں لگ جائیں گے؟ بینکر سر طریقہ کار بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے۔ سوچیں اگر آپ قبرستان کے باہر مر جاتے ہیں تو آپ کو گھر لے جائیں گے یا وہیں دفنا دیں گے؟ کسٹمر لعنت ہو تیری مثال پر۔